آج کل جس سے بات کرو تو روحانیت کی بات کرتا ہے، اسپرچل اویکننگ کی بات کرتا ہے. یوٹیوب کو اوپن کرو، ایک یوٹیوب یونیورسٹی بن گئی ہے جسے چاہے جو چاہے پوسٹ کر دے. لیکن جو اصلی تعلیم تصوف میں روحانیت کی دی گئی ہے اس کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو روحانیت اتنی آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص روحانیت کی طرف آتا ہے اس پہ وسوسوں اور شیطان کا حملہ دھوکہ ملتا ہے. یہ میں خود بات نہیں کر رہا، اس قسم کی بہت ساری سٹوریز آپ کو مل جائیں گی کہ جو بھی اللہ کی راہ پہ چلا، روحانیت کا سفر اختیار کیا، اس کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی اور شیطان اسی کو بہکانے، اسی کا راستہ روکنے میں مشغول ہو گیا. یہی بات قرآن میں بھی ہے کہ وہ بھٹکاتا ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اپنی پوری کوشش کرتا ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ جو کام شیطان نے اپنے سر لیا ہے قیامت تک، وہ کون سا کام ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو صراط المستقیم کا جو راستہ ہے اس سے ہٹانا، اللہ کی راہ سے ہٹانا. اللہ کی راہ پہ کون گامزن ہے؟ وہ جو روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں وہی لوگ. اور سوچئے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کہا جاتا ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ، دونوں ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اور جس کا شیطان زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ شیطانی کام میں چلا جاتا ہے، جس کا فرشتہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ اچھے کاموں میں چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہر کسی کے ساتھ شیطان ہے تو آپ کے ساتھ بھی تو پیدا ہوا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس شیطان کو مار دیا، ختم کر دیا. تو ہم آپ تو وہ حیثیت نہیں رکھتے کہ اس شیطان کو ہم مار دیں یا ختم کر دیں. ہاں، لیکن اس شیطان کو ہم مات ضرور دے سکتے ہیں، ہرا ضرور سکتے ہیں. اور اس کو ہرانے کے لیے ہمیں روحانیت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور ذرا سوچئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ غلط کام کرتے رہیں کوئی بھی، اور شیطان آپ کو بہکاتا رہے اور کہے اور کرو اور کرو. نہیں، شیطان اس کو جا کے پکڑے گا جو اس کا کام نہیں کرے گا. وہ اپنی انرجی اس جگہ پہ یوز یا ضائع کیوں کرے گا جہاں پہ پہلے سے ہی اس کا کام ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا مثال ہے کہ اگر کوئی آپ کو چاہیے، کوئی آپ کو گڈھا کھود کے دے، آپ کو ایک گڈھا چاہیے 10 فٹ کا اور ایک بندہ ہے وہ اس کو کھود رہا ہے، تو آپ اب بار بار اس کو تھوڑی بولو گے کہ اس کو کھودو اور کھودو. نہیں، وہ تو کھود رہا ہے آلریڈی. لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ ہے جو وہ کھڑا ہوا ہے کھودنے کے لیے لیکن کھود نہیں رہا اس کو، تو اس پہ آپ انرجی ضائع کریں گے کہ اس کو یہ کرو، اس کو بولو، بار بار کہو گے. تو بالکل اسی طرح جو روحانیت میں ہوگا، جو غلط کاموں میں ہوگا، اس کو شیطان کیا برگلائے گا؟ اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ کہے گا وہ تو میرا کام کر رہا ہے، انرجی جا کے دوسرے بندوں میں کروں ویسٹ، جہاں پہ میرا کام نہیں ہو رہا. تو شیطان ہمیشہ اسی کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غلط راستہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے جو روحانیت میں ہوتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی اگر چاہتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال دیجئے، آپ میں سے کوئی اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ پہ چلے، روحانیت پہ چلے، تو اس کو بار بار ہر دوسرے قدم پہ سامنا اور کسی کا نہیں شیطان کا ہوگا. یہی شیطان آپ کو بار بار عجیب عجیب قسم کے خیالات لے کے آئے گا. جیسا کہ کبھی کہے گا کہ یار کس راستے پہ چلو، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کہے گا کہ بھائی جتنا بھی کچھ کر لو حاصل کچھ نہیں ہوتا. کبھی کہے گا کہ یہ جو تمہیں نہیں مل رہا
یہ تم بس اس لیے ہی نہیں مل رہا کہ تم کوشش نہیں کر رہے، شاید اس لیے نہیں مل رہا، اس لیے کوشش کرو، مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عجیب عجیب قسم کے وسوسے، عجیب عجیب قسم کی بات. اور آخر میں جب کوئی اس کا حربہ استعمال نہیں ہوگا، پھر وہ علم جو آپ کے پاس ہوگا اس میں آپ کو کہے گا کہ اتنا علم رکھتے ہو تم، مطلب تکبر ڈالنے کی کوشش کرے گا. لاسٹ اس کا آخری ہتھیار ہوتا ہے تکبر، کیونکہ وہ خود بھی تکبر سے ہی مار کھا کے شیطان بنا، ابلیس بنا، اس نے تکبر کیا. تو جب روحانیت میں مختلف وار ہوتے ہیں اور وہ روحانی بندہ جب اس کو مات دیتا ہوا آگے راستے کی جانب گامزن ہوتا ہے، چلتا جاتا ہے اپنی منزل کی اور، تو جب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کون سے رکاوٹیں شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، تو وہ آخر میں آ کے بالکل لاسٹ میں آ کے اس کے دل میں اس کے یہ وسوسے ڈالے گا کہ تمہیں وہ تکبر ڈالنے کی کوشش کرے، یہ بتائے گا کہ تم تو بڑے عالم بن چکے، تم تو ولی اللہ بن چکے، تم تو عام لوگوں سے بہت بڑے اونچے مقام پہ پہنچ چکے ہو، اور تمہارا مقام تو بہت اونچا ہے، تم تو عام لوگوں سے بڑے بن گئے. اور اس قسم کے خیالات اس انسان کے دل میں آئیں گے، اور یہ آخری بار ہوگا. یاد کر لیجئے، اگر آپ کو ایسا عالم نظر آئے جو خود کو اپنے دوسروں سے بہتر سمجھے، سمجھ لیجئے کہ شیطان کا آخری حملہ ہو چکا اس پہ. جو تکبر کرے، ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ذاکر، خود کو مولانا، پتہ نہیں مولانا، کوئی خود کو ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا کیا ان کو نام دے دیے، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود کو عام لوگوں سے بڑے بہتر اور اب سب سے اونچے سمجھنے والے لوگ. ان پہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کا آخری حملہ ہو چکا. اصل تو روحانیت میں وہ چلتے ہیں جو اس خاک کو پہچانتے ہوئے اپنے جسم کو بھی خاک مانتے ہوئے اس خاک کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خاکسار ہوتے ہیں. وہ بابا بلے شاہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ بابا گرو نانک دیو جی جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ غریب نواز معین الدین چشتی جیسے لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کے پاس اتنا سارا علم آنے کے بعد بھی وہ خاکسار رہے اور عام لوگوں کے ساتھ چلے. بابا بلے شاہ نے کھوتیاں پالنا شروع کی. بابا بلے شاہ نے یہ جو خسرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، صرف اس لیے کہ اس نے یہ بتانا، لوگوں کو یہ بتانا، میسج دینا چاہتا تھا کہ سید ہونا بڑی بات نہیں ہے، اصل بڑی بات یہ ہے کہ آپ نچلے طبقے کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھو. یہ طبقات اللہ کی طرف سے بنے ہوئے، اور یہ سسٹم کا، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ ایک ایکو سسٹم ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، نہ کہ اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. طبقاتی نظام کے ساتھ چلنا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ وہ اہمیت دینی ہے. وہ جو سو کالڈ کمیونسٹ، سو کالڈ سوشلسٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ، میں سو کالڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اصل کمیونسٹ اور اصل سوشلسٹ ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ طبقات سسٹم ہی غلط ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی ایسا ہوگا ہی نہیں. آپ ایک طبقہ ختم کر دیں، آپ اس ایکو سسٹم سے ایک چیز ختم کر دیں، وہ سارا سسٹم انبیلنس ہو جائے گا. آپ نے اسے کیا بھی ہے. آپ کا یہ سوشلسٹ نظام کہاں چلا؟ روس میں نہیں چلا، چائنا میں نہیں چلا، کہیں پہ بھی نہیں چلا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. پھر اس کو مکس اپ کر دیا آپ نے، آدھا تتر آدھا بٹر کر کے چائنا میں آج آپ سوشلسٹ ریاست چلا رہے ہو. ایسا ہی رشیا میں بھی آپ یہ اس قسم کی سوشلسٹ ریاست چلا رہے ہو جو آدھا تتر آدھا بٹیر کے، وہ ہائیبریڈ قسم کی سوشلسٹ ہے آپ کی. سوشلزم یا کمیونزم آپ کا ہائیبریڈ کمیونزم ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو بھی آپ میں سے روحانیت کی طرف آنا چاہتا ہے وہ شیطان کی ہر حملے کے لیے تیار ہو اور اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہو. اور کامیاب ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے
بڑی بڑی منزلیں پانی لیکن آخر میں تکبر کیا، اور وہ تکبر وہی آخری حملہ ہے. تکبر سے بچیں. تکبر متکبر صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں.